سارے اور مسلمان ہیں جو رسول اللہ کا زمانہ دیکھے ہوئے، سب خاموش، سب یزید کی بیعت کر رہے ہیں. آپ بھی خاموش ہو کے بیٹھ جائیے. کیوں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اور ہمیں رسک میں ڈال رہے ہیں؟ حسین کا میسج یہی تھا کہ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کس بات پہ خوش ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ساری سوسائٹی کیا کر رہی. ڈو ایٹ روم ایز رومنس ڈو، یہ حسین نہیں ہے، یہ کربلا نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین محمد نہیں. دین خدا اور کربلا اس چیز کا نام جو صحیح ہے. چاہے تم اکیلے رہ جاؤ اپنی سوسائٹی میں، تمہیں اسی پہ عمل کرنا. کربلا میں آقا حسین کی کیا حالت تھی؟ میر انیس کے مرثیے کا پہلا مصرع، اور کہا جاتا ہے کہ مصائب کی ساری کتابوں سے زیادہ یہ ایک شاعری کا پہلا مصرع کافی ہے حسین کے مصائب کو بتانے کے لیے. آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی، اکیلے رہ گئے شبیر، تنہا رہ گئے شبیر، کوئی حسین کا ساتھ دینے والا نہیں ہے. مگر کسی منزل پر بھی حسین نے وہ پالیسی دی ہی نہیں. کون سی پالیسی؟ کہ جو سب لوگ کر رہے ہیں وہی تم بھی کرو، یا ایٹ لیسٹ خاموش ہو جاؤ. نہیں، نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو قربان کرنا بلکہ اپنی ساری اولاد کو قربان کرنا. کل سے مصائب ڈیٹ کے اعتبار سے آئیں گے، اور جو ہماری مجلس یسٹرڈے تھی وہ اسی لیے تھی کہ شب 2 محرم حسین کربلا پہنچے. آج کی مجلس مشہور مصائب سے ہٹ کرے. اس کے بعد انشاءاللہ فرام ٹمارو وہ راتیں ہیں جن کے مصائب سیٹ ہیں کہ کس رات کو کس کے مصائب پڑھنا. حسین نہ صرف یہ کہ خود جا رہے ہیں بلکہ اس طرح سے پورے گھر کو لے کے جا رہے ہیں کہ جب عبداللہ ابن عباس حسین کے فرسٹ کزن ہیں، حسین کے بچپنے کے دوست ہیں، اور مولا علی کے اسپیشل شاگردوں میں سے ایک، وہ آ کر کہتے ہیں کہ حسین تم کربلا جا تو رہے ہو، مگر مجھے معلوم ہے کہ وہ علاقہ عراق کا علاقہ کتنا بے وفا علاقہ، تو جاؤ، امام وقت ہو، میں نہیں روک سکتا، لیڈیز کو لے کے تو نہ جاؤ نا، ایسے علاقے میں اہل حرم تو نہیں جائے نا. تو حسین کا جواب کیا تھا؟ کیا ابن عباس جو جہاد میں کرنے جا رہا ہوں میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک میری زینب میرے ساتھ نہیں. ایک روایت مرحوم غلام عسکری صاحب اکثر پڑھا کرتے تھے، شب عاشور بھی آپ سنیں گے، مگر ایک بار آج بھی سن لیجیے. 28 رجب کا جب قافلہ چل رہا تھا اور فاطمہ صغریٰ کو یہ یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں جا سکتی، تو اب صغریٰ کی آخری خواہش ایک ہی تھی، اور وہ کیا تھی کہ رباب کے پاس آئیں، اماں ذرا میرے چھوٹے بھائی اصغر کو میری گود میں دے دی. دیکھیے علی اصغر کی برتھ کو ابھی 2 ویک بھی نہیں ہوئے، اور یہ 2 ویک ایسے ہیں جس میں صغریٰ بیمار تھی، تو صغریٰ انٹینشنلی اور پرپزلی اصغر کے قریب ابھی تک نہیں آئی تھی. بیمار ہوں، نیو بورن ہے، پھر تو میرا بھائی ہے، میرے ساتھ ہی اس گھر میں رہے گا. لیکن جب صغریٰ نے دیکھا کہ آج سیپریشن اور جدائی ہو رہی ہے، تو باقی سب کو تو صغریٰ جانتی ہے، اصغر قریب آ کر کہا ماں اصغر کو میں نے ابھی تک دل بھر کے دیکھا بھی نہیں اور گود میں بھی نہیں لیا، اصغر کو میری گود میں دے دی. رباب نے اصغر صغریٰ کی گود میں دی، اور صغریٰ نے اصغر کے کان پہ منہ رکھ کے بس یہ کہہ دیا کہ بھائی اصغر سب مجھے چھوڑ کے جا رہے تو کیا تم بھی اپنی بہن کو چھوڑ دو؟ بھائی یہ سننا ہے، علی کا پوتا ہے علی اصغر. ایک بار صغریٰ کے سینے سے اس طرح چمٹ گیا کہ اب رباب نے بلایا اصغر ہم لوگ جا رہے ہیں، تاخیر ہو رہی ہے. اصغر نے صغریٰ کی گود نہیں چھوڑی. زینب قریب آئی، اصغر نے صغریٰ کی گود نہیں چھوڑی. ام کلثوم قریب آئیں، حسین نے میسج بھجوایا زینب
لیٹ ہو رہا ہے، تاخیر ہو رہی ہے۔ زینب نے کہا بھیا کیا کرے، اصغر نہیں مان رہا۔ حسین کمرے میں آئے، اصغر کو دیکھ کے صرف ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ سننا تھا۔ اصغر تڑپ کے بہن کی گود سے باپ کی گود میں آ گیا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ حسین کہتے ہیں اصغر بیٹا، میں تجھے تیری بہن سے الگ نہ کرتا، لیکن جو جہاد میں کرنے جا رہا ہوں، جب تک تو میرا ساتھ نہیں دے گا یہ جہاد کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اصغر مجھے کربلا میں تیری ضرورت ہے۔ بھئی یہ سننا ہے کہ اصغر بہن کی گود سے بابا کی گود میں آ گئے۔ بار بار پیغام دے رہے ہیں، جہاد خالی حسین کو نہیں کرنا ہے، خاندان کی عورتوں کو بھی اس جہاد میں حصہ لینا، خاندان کے بچوں کو بھی اس جہاد میں حصہ لینا۔ بس عزاداروں میرے آخری دو جملے، اور یہ قافلہ چلا گیا۔ اب یہ قافلہ 2 محرم کو کربلا پہنچ گیا۔ کربلا میں مصیبتوں پر مصیبتیں آ رہی ہیں، پانی بھی بند ہوا، خیمے بھی ہٹائے گئے، چاروں طرف سے حسین گھیرے میں بھی آ گئے، مگر ایک دوسرے کو تسلی دینے والے کربلا کے سپاہی ہیں، وہاں کوئی اکیلا نہیں ہے۔ اکیلی تو حسین کی صغرا رہ گئی جس کا بابا چلا گیا، اور اسے کچھ پتا نہیں میرے بابا پہ کیا گزر رہی ہے۔ ہاں 7 محرم سے صغرا پانی پیتی ہے تو پانی حلق اور گلے میں اٹکتا ہے، کھانا کھاتی ہے تو نوالا حلق سے نیچے اترتا نہیں ہے۔ صغرا خود پریشان ہے، ارے میں تو بیمار نہیں ہوں، آخر یہ کیا حالت ہے۔ یہاں تک کہ عاشور کا دن آیا، سپہر کا وقت آیا، صغرا اپنے کمرے میں سو رہی ہے، برابر میں ام سلمہ سو رہی ہے۔ ایک بار ام سلمہ نے خواب میں عجیب منظر دیکھا، عاشورے کا دن ہے، سپہر کا وقت ہے۔ ام سلمہ نے دیکھا 50 سال بعد رسول اللہ میرے خواب میں آئے۔ 50 سال پہلے رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے، 50 سال بعد میرے خواب میں آئے، مگر عجیب حالت میں آئے۔ سر پہ امامہ نہیں ہے، ننگے سر ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، گریبان چاک ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور بالوں پر مٹی پڑی ہے۔ گھبرا کے کہا یا رسول اللہ، آپ 50 سال بعد آئے اور اس حالت میں آئے، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ رسول نے کہا ام سلمہ میں کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں، اور جب میں وہاں سے چلا تھا میرے حسین کا کٹا سر نوکے نیزہ پہ بلند کیا جا رہا تھا۔ گھبرا کے ام سلمہ کی آنکھ کھلی اور تیزی سے اس الماری کی جانب گئی جس میں رسول اللہ کربلا کی مٹی دے کے گئے تھے۔ ایک بوٹل میں کربلا کی مٹی تھی، الماری کھول کے بوٹل نکالی، اب مٹی نظر نہیں آ رہی ہے، تازہ خون جوش مار رہا ہے۔ ہائے ام سلمہ، کربلا کی مٹی کو خون بدلتے دیکھا، رونا چاہتی ہے، برابر سے صغرا کی آواز آئی، نانی اتنا بتا دے میرا بابا کس حالت میں ہے۔ اور یہ کہہ کے صغرا کمرے میں آئی، نانی ابھی میں سو رہی تھی، خواب میں نے عجیب منظر دیکھا، میں نے دیکھا میرا بابا ہے، بابا کے ہاتھ پہ میرا ننھا بھیا علی اصغر ہے، علی اصغر کے گلے میں تیر لگا ہے، اصغر کا خون بابا کے چہرے پر ہے، نانی اتنا بتا دیجئے میرا بابا کس حالت میں ہے۔ ام سلمہ نے جلدی سے کربلا کی مٹی کو چھپانا چاہا، مگر صغرا کی نگاہ پڑ گئی، بے اختیار کا نانی اب کچھ نہ بتائیے گا، ارے مجھے پتا چل گیا میرا بابا مارا گیا، میرا اصغر بھیا مارا گیا، ارے میں یتیم ہو گئی۔ اور یہ کہہ کے صغرا نے دونوں ہاتھوں سے سر پیٹنا شروع کیا۔ عزاداروں، باقی شہدائے کربلا کے مصائب آپ کل سے سنیں گے، آخری جملہ اس بچی کے لیے سن لیجئے۔ میں کہتا ہوں فاطمہ صغرا، آج میں حجت امام بارگاہ میں ان سارے مومنین کی جانب سے، ان ساری مومنات کی جانب سے آپ کے دروازے پہ آ کے آپ کو پرسہ دیتا ہوں، شہزادی ہمارا پرسہ لیجئے، آپ کا بابا مارا گیا، آپ یتیم ہو گئیں، لیکن شہزادی اگر گستاخی نہ ہو تو ایک جملہ کہہ دوں، اور وہ یہ کہ شہزادی آپ یتیم ہوئی مگر بابا کا ماتم تو کر لیا، ہائے بابا تو کہہ دیا، ہائے وہ کربلا کی یتیمہ سکینہ، بابا مارا گیا، ماتم کی اجازت نہیں ہے، ہائے بابا کہتی ہے، کہیں سے تماچے لگتے ہیں، کہیں سے کوڑے پڑتے ہیں۔
خدا بندہ مصائب سکینہ اور مصائب صغرا کا واسطہ آج کی مجلس میں آنسو بہانے والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری دعائیں قبول فرما، اور ان مسائب کے انتقام کے لیے حسین کے وارث و بیٹے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔